سندھ کے تعلیمی بورڈز میں نمبر سسٹم ختم کر کے نیا گریڈنگ نظام متعارف کرا دیا گیا ہے، جس کے بعد اب تعلیمی حلقوں میں ایک نئی کنسٹرکٹیو ایک بحث چھڑی ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ قدم بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ ہے، طلبہ کی مجموعی کارکردگی کو بہتر انداز میں جانچنے کے لیے اٹھایا گیا، لیکن سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا صرف گریڈز متعارف کرانے سے، گریڈنگ سسٹم متعارف کرانے سے امتحانی شفافیت اور میرٹ سے متعلق شکایت ختم ہو سکیں گی یا نہیں؟ ایبسلیوٹلی، اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو ری چیکنگ ہے یا پرچوں کی گمشدگی ہے، ایسے بہت سارے معاملات سامنے آتے رہے ہیں۔ ویڈیوز لوڈ کرتی ہے چیٹنگ کی، خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں اندرون سندھ سے بہت زیادہ اس طرح کی ویڈیوز آتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، اس طرح کے اقدامات بھی ضروری ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان اقدامات میں کنسسٹنسی کیا ہے اور پھر بہتری کتنی آتی ہے۔ ایبسلیوٹلی، چلیے اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ صوبائی وزیر جامعات و تعلیمی بورڈ سندھ اسماعیل راہو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسماعیل صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا، تعلیمی نظام جو پہلے چل رہا تھا اس میں تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی اور نئے گریڈنگ سسٹم سے کیا بہتری آئے گی، ذرا یہ بتائیے پہلے۔ جو گریڈنگ کا اور نمبرنگ کا پرانا مروج طریقہ کار تھا، اس کو تبدیل کرنا لازمی تھا ہمیں، اور اس میں کافی مسائل ہمیں درپیش آ رہے تھے، کافی چیلنجز پیش آ رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں دقتیں آ رہی تھی۔ سب سے پہلے تو جو عالمی گریڈنگ کا نظام ہے دنیا جی، میں، وہ مطابقت نہیں رکھتا تھا، جو ہمارے پاس مروج سسٹم تھا اس کے مطابق نہیں جی تھا۔ پی سسٹم بیسکلی۔ اور نئے گریڈنگ سسٹم جو ہم لائے ہیں وہ ایک عالمی نظام کے مطابقت رکھتا ہے، اور اسی کے مطابق تاکہ جو بین الاقوامی طور پر جو درسگاہیں ہیں اور بڑے بڑے ادارے ہیں، یہاں سے ہمارے طالب علم فارغ ہو کے باہر جاتے ہیں تو پھر انہیں پرابلمس ہوتے ہیں، پھر وہ ایکویولنسی کا سسٹم آ جاتا ہے، کبھی ہمیں جی، کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو جی، اس وجہ سے ہمیں لازم تھا، اور پھر یہ کوئی ایک دم ہمارا فیصلہ نہیں ہوا ہے، اس پہ بڑی آپ یہ سمجھ لیں کہ کافی ویوز ایکسچینج ہوئے ہیں، کافی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ یہ تمام جو آئی بی سی سی انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، جس میں نہ فقط تمام ہمارے سندھ کے بورڈز کے نمائندے ہوتے ہیں، بلکہ پورے ملک کے تمام جو پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جو پاکستان کی تمام اکائیاں ہیں، چاروں صوبوں کے بورڈز جی، اور اسلام آباد بورڈ جو فیڈرل بورڈ ہے، وہ اس کے نمائندے اس میں ہوتے ہیں۔ یہ آئی ٹھیک ہے۔ بی سی سی کی ریکمنڈیشن کے مطابق، اور انہوں نے آپس میں میٹنگز کر کے پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ گریڈنگ کا سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ منظور ہوا ہے، ہمارا جو انٹر پرونشل کوآرڈینیشن اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے تمام ایجوکیشنل منسٹرز کی، جس میں تمام چاروں صوبوں کے ایجوکیشنل منسٹرز اور فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہوتا ہے، اس اسٹیئرنگ کمیٹی سے یہ اپروو ہوا ہے۔ اس کے بعد جا کے ہم نے اس کو لاگو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسماعیل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو نیا گریڈنگ سسٹم ہے، یہ کیا پورے صوبے کے بورڈ کے لیے ہے یا پہلے مخصوص جگہوں پر اسے شروع کیا جا رہا ہے اور پھر اسے اسپریڈ کیا جائے گا؟ فی الوقت تو دیکھیں، ہم نے فیصلہ کر چکے ہیں کہ تمام بورڈز کے اندر ہم نافذ کریں گے، یہ کوئی ایک بورڈ کے اندر نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اس کو دو فیزز میں ہم نے رکھا ہے کہ ہم فی الوقت ایٹ دا مومنٹ ہم امپلیمنٹ کریں گے کچھ کلاسز کے لیے، جیسے ہمارے پاس بورڈز کے ہم 4 کلاسز کے امتحانات لیتے ہیں، 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں۔ تو دو فیزز میں ہم اس کو انشاءاللہ، ایک فیز جو فرسٹ فیز ہوگا جو 26 میں 2026 کے جو اینیول ایگزام سب جو اب ہم کرنے جا رہے جی، ہیں، ایک فیز یہ ہوگا، اور دوسرا فیز اس کا جو 2027 میں سالانہ امتحانات ہوں گے، ان کے پرچے جو ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ دو فیزز میں ہم مکمل کر لیں گے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کسی ایک بورڈ میں نہیں ہوگی، تمام بورڈز میں ہوگی۔ اچھا راؤ صاحب، پاکستان کی جو بیشتر پرائیویٹ جامعات ہیں اور کالجز ہیں، اس میں بین الاقوامی جو جی پی ایس سسٹم ہے وہ متعارف کرا دیا گیا ہے، کیا اعلیٰ تعلیمی بورڈ میں یہ نظام نافذ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں، ہم جتنی بھی بہتری کے لیے، طلباء کی آسانی کے لیے، اور اس کے نظام کو اور سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جی، جو بھی ہر ممکن کام، آپ دیکھیں یہ بھی ایک جدید نظام ایک نافذ کرنے کی ضرورت تھی، جو ہم نے اس وقت کیا ہے۔ فی الوقت تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور پھر یہ جب نافذ ہوگا، سارا عمل ہو جائے گا اس پہ تمام بورڈز کے اندر، پاکستان کے تمام بورڈز کے اندر، تو پھر جو بھی چیز ہوگی اس پہ بورڈز بیٹھ کے ہمارا فیصلہ کریں گے۔
ٹھیک ہے. نمبرز میں شفافیت اور میرٹ کے حوالے سے بھی اسماعیل صاحب کئی بار سوالات اٹھائے گئے ہیں. اب طلبہ کو یہ شکایات رہتی ہیں کہ انہیں نمبر صحیح نہیں دیے گئے، اور کئی کیسز میں تو یہ بھی ہوا کہ پرچوں کی دوبارہ چیکنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ جی پرچے ہی غائب ہیں. تو اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ اس میں آپ نے ایک ہی سوال میں میرے خیال میں کافی زیادہ ہی سوالات کر لیے ہیں. تو سب سے پہلے ہماری جو پریورٹی ہے، ترجیح ہے، وہ شفافیتی ہے. اچھا. اور سندھ حکومت ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ نہ فقط تعلیم کو عام کیا جائے لیکن تعلیم کے معیار کو بھی بلند کیا جائے. اور اسی سلسلے میں ہم یہ جو اقدامات کر رہے ہیں، ہم یہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں تاکہ ہم اس میں شفافیت، میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کو جو ہے وہ اس کے نفاذ کے اور عمل کو یقینی بنائیں. اور اس سلسلے میں ہماری کوشش ہے کہ امتحانات کے جتنے بھی مراحل ہیں، جو پرچے سوالات کے جو ہیں ان سے لے کے چیکنگ اور نتائج کے مرتب ہونے تک تمام تر اس کے جو مراحل ہیں ان کو شفاف اور ٹرانسپیرنٹ کریں اور ان کو ہم ڈیجیٹلائز کریں اور ان کو ہم آٹومیشن کی طرف لے آئیں. اور اس سلسلے میں ہم آٹومیشن کی طرف سندھ کے بورڈز جو ہیں وہ جا چکے ہیں. اور اس مرتبہ انشاءاللہ ابھی جو آنے والے سالانہ امتحانات ہیں اس میں ٹاسک دے چکے ہیں ہم تمام جو سندھ کے امتحانی بورڈز ہیں اس میں کہ وہ ای سسٹم کے تحت ان کی جو اسیسمنٹ ہو. اسماعیل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ نئے گریڈنگ سسٹم کا پرانے طالب علموں کے رزلٹ پہ کیا اثر پڑے گا؟ جو پرانے طالب علم ہیں ان کی مارک شیٹ اپ گریڈ کی جائے گی، ایکویلنسی ہوگی، کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے اس پہ جو بھی ہوگا اگر اس کی کوئی ایکویولنسی نئے طریقے سے جہاں جہاں ضرورت پڑے گی تو وہ ایک فارمولا طے ہوگا جس کے جیسے یہاں ہمارے پاس کیمبرج کے امتحانات ہوتے ہیں، کیمبرج کے جو نتائج آتے ہیں ہمارے پاس، پھر ان کو ہم یہاں ہمارا جو لوکل سسٹم بنا ہوا ہے گریڈنگ کا، اس حساب سے ہم ان کو ایکویولنسی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. تو کہیں بھی کوئی بھی ضرورت پڑے گی تو وہ اس میں اس کا حل جو ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی پرابلم انشاءاللہ ہمیں نہیں ہوگا. اگر سمجھا جائے گا کہ جس اسٹوڈنٹ کو اگر پرانے اپنی مارک شیٹ میں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کا تدارک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ملک میں اس وقت اسماعیل صاحب بہت سے تعلیمی بورڈز کام کر رہے ہیں اور نظام تعلیم اور امتحانی نظام بہت مختلف بھی ہے. ایسے میں نئے گریڈنگ سسٹم کا ان تعلیمی بورڈز پر اطلاق کیسے کر پائیں گے آپ؟ یہ میں نے جیسے پہلے ہی آپ کو شروع میں ہی گزارش کی، گوشگزار کیا آپ کو کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ملکی سطح پہ ہوا ہے. اور یہ آئی بی سی سی جو ہے ہماری انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی جو بنی ہوئی ہے، ان بورڈز کی کوآرڈینیشن کمیٹی کے درمیان ہوا ہے. اور اس کی توثیق جو ہے وہ وفاق کی حکومت اور پلس جو ہمارے صوبے ہیں، جو کوآرڈینیشن اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں تمام صوبوں کے نمائندے اور وفاق کا نمائندہ بھی شامل ہوتا ہے، اس کی توثیق اس فیصلے کی وہاں سے بھی ہو چکی ہے اور اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. اور اسلام آباد بورڈ تو اس کو پہلے ہی عمل درآمد اس پہ کر چکا ہے. سندھ نے عمل درآمد کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اس پہ عمل ہوگا. اور جہاں تک مجھے علم ہے کہ پنجاب اور بلوچستان اور کے پی کے بھی جو ہیں اس میں پیش رفت کر چکے ہیں. انشاءاللہ یہ تمام ملک کے تمام بورڈز کے اندر جو ہے مشترکہ طور پر اس فیصلے پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. تو پھر کسی کو کوئی بھی اس میں ایشو اور پرابلم نہیں ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.